یہ بتائیے گا کہ کل جو فیصلہ آ رہا ہے 190 ملین کا اور ادھر سے مذاکرات چل رہے ہیں، حکومت نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے اور فیصلہ سنا بھی دیا گیا ہے کہ سزا ہوگی عمران خان کو، پھر مذاکرات کس سے کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، میں شیخ رشید تو نہیں اور نہ میں چیزیں پروڈکٹ کرتا ہوں، لیکن آج میں ویسے آپ کو پروڈکشن دے رہا ہوں جو کیس کی نوعیت ہے، چونکہ یہ کیس جو ہے بیسیکلی القادر کا، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے، اور یہ پہلے پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہمارے طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس یونیورسٹی کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ سیرت النبی سے بہت پیچھے جا رہی ہے۔ تو یہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا ویژن تھا، ان کی خواہش تھی کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی بناؤں، اور آپ جائیں یونیورسٹی کا وزٹ کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میڈیا کے دوست جو ہے وہ وہاں پہ وزٹ کرے، طالب علموں سے بات کرے، تاکہ پوری قوم کو، پوری دنیا کو پتہ چلے کہ القادر یونیورسٹی ہے کیا۔ لیکن کل جو آپ نے سوال پوچھا ہے کل کیس کے حوالے سے، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کل جج بیمار ہو جائے گا۔ اچھا، فیصلہ نہیں آئے گا، مطلب آپ بیمار ہو جائے گا، بس اسے آپ جو لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لیں۔ خٹک صاحب پھر مؤخر ہونے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، بہت بڑا آپ فیصلہ کیا ہے۔ سمجھتے ہیں مذاکرات کے تناظر میں اس کو آگے ڈیلے کیا جا رہا ہے فیصلہ؟ جی دیکھیے، عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں اور ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ کوئی ڈیل کرے گا نہ کوئی ڈیل دے گا۔ تو اگر انہوں نے فیصلہ سنانا ہے، دیکھیں عمران خان صاحب تو جب لاسٹ ٹائم فیصلہ سنانے کے قریب تھا تو جیل انتظامیہ ان کو لے کے نہیں آئی وہاں پہ عدالت میں، بشرا بی بھی اپنا سامان پیک کر کے آئی تھی کہ سزا سنائیں گے اور مجھے بھی جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں، آج میں کوشش کروں گا کہ آج میں ایوان کے اندر تقریر کروں، اور میں ایک تھوڑی بہت مہینہ ڈیڑھ میں کچھ ہسٹری پڑھی ہے، اور میں عمران خان صاحب کی جو خوبیاں ہیں وہ کوشش کروں گا کہ ایوان کے اندر بتاؤں، جو الگ سے ہوں گے انشاءاللہ۔ خٹک صاحب یہ بتائیے آگے نہیں بتاؤں گا۔ گا خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے سے وہ مانگے جو ہماری ہڈی پسلی برداشت کر سکے، تو آپ نے کیا مانگ لیا؟ حکومت تو پہلے ہی بتا رہی ہے کہ ہماری بساط میں ہوگا تو ہم کر پائیں گے۔ دیکھیں، ہم ان کی اوقات سے بڑھ کے ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ رانا ثناء اللہ ذاتی حیثیت میں کچھ بھی بول سکتا ہے، کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ ایوان سے باہر ہے، دوسرے کہ اس کو مشیر بنا کے ادھر بٹھا دیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، مذاکرات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے 9 مئی کی اور 26 نومبر کو جو ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا، ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا، ہمارے کارکنان کو قید حق میں رکھا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، ایک چیز آپ لوگ میڈیا والے دوست ضرور رپورٹ کریں، 1 مارچ صوابی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، دوسری جانب ساؤتھ کا قافلہ جس کو میں اور عمر امین لیڈ کر رہے تھے، میاں والی اور صوابی سے لے کے ڈی چوک تک، یہ سامنے آپ کی جو بلڈنگز کھڑی، آپ کے کیمرہ بھی دکھا سکتا ہے، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ کیسا ضرورت کیا پڑی ان لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے کی؟ وہ تو پرامن لوگ تھے۔ جی دیکھیے، موسم معاشرے میں تو پروٹیسٹ ہوا کرتے ہیں، ادھر پروٹیسٹ کریں، ادھر سے FIR ڈال دیتے ہیں، ادھر سے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اوپر سے پھر یہ بھی شو آف کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نظام نہیں چلنے والا، کب تک چلیں گے؟ کب تک یہ چلا لیں گے؟ 2 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، لیکن یہ نظام نہیں چلے گا، اور جب تک آپ کا نظام نہیں چلے گا ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ اکنامکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کا ملک گرو نہیں کرے گا، آپ کے عام لوگوں کی زندگیوں کے اوپر جو ہے اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ تو معیشت کی بہتری کے لیے کا ایک ہی حل ہے، ملک میں سیاسی استحکام آئے گا کیسے؟ عمران خان کو جیل سے باہر۔ خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی یہ رپورٹنگ کر رہی ہے کہ ان کو ٹرمپ کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، بلاول جا رہے ہیں، آپ کو کوئی دعوت نامہ ملا ہے ایسا کوئی؟ دیکھیں، وہ ان کیا کہوں گے، ہمارے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹرمپ یا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی اس ٹائم کے اور ہمارے جب حکومت تھی تو ہمارے بڑے بہترین تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، عمران خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے کہ مجھے امید ایک اللہ سے ہے جو کرنے والی ذات ہے، اور دوسرا اپنے عوام سے ہے کہ میری عوام ہی مجھے انصاف دلائے گی۔ باقی اگر وہ دعوت نامہ کسی کو بیچتے ہیں نہیں بیچتے تو میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرنا چاہتا۔